बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा वहुम फ़ीहा खालिदून। ईमानदारों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहर बह रही हैं। खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी फलों की रोजियां दिए जाएंगे तो कहेंगे ये वही हैं जो हम इससे पहले दिए गए थे, और हम शक्ल लाए जाएंगे, और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और वो इन जन्नतों में हमेशा रहने वाली हैं। आमाल वजह बशारत, आयत नंबर 25। चूंकि पहले काफिरों और दुश्मनाने दीन की सज़ा, अजाब और रुसवाई का जिक्र हुआ था, इसलिए यहाँ ईमानदारों और नेक सौलेह लोगों की जजा, सवाब और सुरखरुई का बयान किया गया है। कुरान के मसानी होने के एक मायने ये भी हैं, जो सही तर कौल भी है, कि इसमें हर मजमून तकाबुली जायज़ा के साथ बयान हुआ है। इसका मुफस्सिल बयान भी किसी मुनासिब जगह आएगा। मतलब यह है कि ईमान के साथ ही कुफर का, कुफर के साथ ईमान का, नेकों के साथ बदों का, और बदों के साथ नेकों का जिक्र ज़रूर आता है। जिस चीज़ का बयान होता है उसके मुकाबले की चीज़ का भी जिक्र कर दिया जाता है, चाहे मानी में मुतशाबिह हो। ये दोनों लफ्ज़ कुरान के औसाफ में वारिद हुए हैं। इसे मसानी भी कहा गया है और मुतशाबिह भी फरमाया गया है। जन्नतों में नहरें बहना उसके दरख्तों और बाला खानों के नीचे बहना है। हदीस शरीफ में है कि नहरें बहती है लेकिन गढ़ा नहीं, और हदीस में है कि नहर कौसर के दोनों किनारे सच्चे मोतियों के कुबे हैं। इसकी मट्टी मुश्क खालिस है और इसकी कंकरियां लोलो और जवाहिर हैं। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमें भी ये नेमतें अता फरमाए, आमीन। वो एहसान करने वाला और बड़ा रहीम है। हदीस में है, जन्नत की नहरें मुश्की पहाड़ों के नीचे से जारी होती हैं। इब्ने अबी हातिम, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये मरवी है, जन्नतियों का ये कौल कि पहले भी हम के ये मेवे दिए गए थे, कि पहले भी हमको ये मेवे दिए गए थे। इससे मुराद ये है कि दुनिया में भी ये मेवे हमें मिले थे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्ने जरीर रहमहुल्लाह ने भी इसकी तायीद की है। बास कहते हैं, मतलब ये है कि हम इससे पहले यानी कल भी यही दिए गए थे। ये इसलिए कहेंगे कि ज़ाहिरी सूरत और शक्ल में वो बिल्कुल मुशाबे होंगे। याहिया बिन कसीर कहते हैं कि एक प्याला आएगा, खाएंगे, फिर दूसरा आएगा तो कहेंगे ये तो अभी खाया है। फरिश्ते कहेंगे खाइए तो। अगरचे सूरत शक्ल में यकसा हैं, लेकिन मज़ा और है। फरमाते हैं, जन्नत की घास ज़ुफ़रान है, इसके टीले मुश्क के हैं। छोटे छोटे खूबसूरत गुलमान इधर उधर से मेवे ला ला कर पेश कर रहे हैं, और वो खा रहे हैं। और वो पेश करते हैं तो ये कहते हैं, इसे तो अभी खाया है। वो जवाब देते हैं, हजरत, रंगो रूप एक है लेकिन जायका और है, और ही है, चख कर देखिए। खाते हैं तो और ही लुत्फ पाते हैं। यही माने हैं कि हम शक्ल लाए जाएंगे। दुनिया के मेवों से भी और नाम, शक्ल और सूरत में भी मिलते जुलते होंगे, लेकिन मज़ा कुछ दूसरा ही होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि सिर्फ नाम में मुशाबहत है, वरना कहाँ यहाँ की चीज़ कहाँ वहाँ की। यहाँ तो फ़कत नाम ही है। अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह का कौल है, दुनिया के फलों जैसे फल देखकर कह देंगे कि ये तो दुनिया में खा चुके हैं, मगर जब चखेंगे तो लज्जत कुछ और ही होगी। वहाँ जो बीवियाँ उन्हें मिलेंगी, वो गंदगी, नापाकी, हैज़ व नफास, पेशाब, पाखाना, थूक, रेंट, मना वगैरह से पाक साफ होगी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम भी हैज़ से पाक थीं, लेकिन नाफरमानी सरजद होते ही ये बला आ गई। ये कौल सनदन गरीब है। एक गरीब मरफू हदीस में है कि हैज़, पाखाना, थूक, पीठ से वो पाक हैं। इस हदीस के रावी अब्दुल रज़्ज़ाक बिन उम्र उमर बज़ उमर बज़ी हैं। मुस्तदरिक हाकिम में बयान किया, जिन्हें अबू हातिम अल बस्ती ने एहतजाज के काबिल नहीं समझा। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये मरफू हदीस नहीं बल्कि हज़रत कतादा का कौल है, वल्लाहु आलम। इन तमाम नेमतों के साथ इस ज़बरदस्त नेमत को देखिए कि ना ये नेमतें फ़ना हो, ना नेमतों वाले फ़ना हो, ना नेमतें उनसे छिने, ना ये नेमतों से अलग किए जाएं,
نہ موت ہے، نہ خاتمہ ہے، نہ آخر ہے، نہ ٹوٹنا ہے اور نہ کم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین جو جواد و کریم برد و رحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ الہی آمین۔ جی یہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ کرنی ہے اس پہ ڈسکشن یا پھر آگے چلیں؟ کسی کا کوئی پوائنٹ ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ اس میں ایک ورڈ تھا مجھے بھول گیا، ڈفرنٹ سا ورڈ تھا، پیش کریں۔ کدھر آیا تھا؟ اسٹارٹنگ میں تھا؟ آپ کی آواز کم آئی ہے اس میں۔ خوبصورت غلبان میوے پیش کریں۔ یہ ہاں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلبان، یہ غلبان کیا ہے؟ کانٹیکس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو لوگ لا کے دیں گے، غلمان ہے۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت گلمان ادھر ادھر سے میوے لا لا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، یعنی کوئی کچھ لا کے دینے والا ہوگا، ایسے کچھ ہوگا میرے خیال سے۔ یہ مجھے لگتا ہے رائٹنگ مسٹیک ہے، اردو میں غلامان انہوں نے لکھنا ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ غلامان ہی ہے مجھے لگ رہا ہے، یہ میں نے غلط پڑھا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لڑکے، نوجوان یا خادم کے ہیں۔ یہ وہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ایک اور گلوان لیلا کا پیش کیا کھا رہے ہیں۔ پیار جگہ مزید آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کرنا ہے نا ہمیں، جی جی تفہیم القرآن۔ اوکے جی نہیں 20 پڑھنی ہے، 20 سوری سر 19 تک ہو گیا۔ یہاں سے افاد البرق۔ یہاں سے یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، 20 کا تو یہ ہے نا، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے اوکے کروں سٹارٹ؟ ہاں کریے اسٹارٹ۔
اوکے، یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصارت اس نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ یہ دیکھنے سننے دے۔ جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ ہم نے کون سی آیت پڑھی تھی اس سے پہلے؟ ہم نے 19 پڑھی تھی نا وہ الذین آمنوا. سنیں یہاں سے ہے، کہاں سے؟ چمک چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے، مطلب یہ والا ہے 19 سے آئے گا، یہاں سے آئے گا۔ اوکے، آپ نے بولا نا 20 سے پہلے۔ 20 کو نا وہاں پہ ترجمے کا وہ لکھا ہوا ہے، اس کا یہ ہے نا کہ یہاں جو لکھا ہوا ہے نا 1920، ہوں یہاں پہ یہ آیت نہیں لکھی ہوئی 1920، یہ اس کا ریفرنس یہ ہوگا۔ اوکے، آیت کا ایسے پتہ چل رہا ہے، یہ دیکھیں کافرین کافروں کے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کے بعد یہ آگے یہاں سٹارٹ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، میں یہیں سے ہم اسٹارٹ کر نے لیتی پہلے کون سی آیت پڑھی تھی؟ آیت اس کی ہوں۔ ابھی 19 جو پہ کی تھی ہم نے، اچھا ابھی جو ہم نے کی تھی، ابھی ہم نے وہ کی ہے تفسیر 25 تک، وہ تفسیر ابن کثیر تھی نا، وہ ہم نے 25 تک کر لی ہے، اب یہ اچھا 25 تک کر لی۔ اچھا ہم لوگ 2 تفاسیر لے کے چل رہے ہیں نا ساتھ، تو ہم لوگ 5 آیت کر کے کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کی وہاں تک 25 ہو گئی ہے، تو ہمیں ابھی اس کی بھی 25 تک کرنی ہے، اور پھر ہم دوبارہ تفسیر ابن کثیر پہ آئیں اچھا اچھا ٹھیک. ہم دو گے۔ تصویر ٹھیک ٹھیک. جی، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے۔ کچھ حق کے قائل بھی تھے، مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کے شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے دل بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر زر پڑتی ہے، تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی یہ ایک آیت ہوئی ابھی۔ اچھا، اس میں ڈسکشن والا یہ پوائنٹ ہے نا کہ جو منافقین کی یہ والی نیچے والی انہوں نے نشانی بتائی ہے کہ جیسے ہی ان کو تھوڑا سا سخت کام کرنا پڑتا ہے نا، جس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا یہ ہی۔ بڑی ضروری بات بتائی انہوں نے، یا خواہشات نفس کے خلاف ان کی کوئی بات کی جاتی ہے، یا تعصب بائسنس وغیرہ کوئی ہوتی ہے۔ کمفرٹ زون میں، مطلب اپنی مرضی کا جو دین ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں۔ ہاں جی۔ اور ایک ضعیف ایمان میں مبتلا تھے. ضعیف ایمان انہیں منافق کی کمزور مثال. ایمان کو کہتے ہیں۔ ذوف ایمان۔ تو اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو کہتے اور یہ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی سنا، یہ جو 20 ہے نا وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے۔ 20 بھی اسی کے ساتھ ہی صحیح ہے، لیکن میں نے 19 کا پڑھا ہے نا، جو تفسیر ہے وہ میں نے صرف 19 کی پڑھی ہے، جی پھر جی ہم 20 بھی بالکل۔ پڑھیں گے ایک ایک آیت کر کے۔ ہاں ٹھیک۔ چلوں پھر آگے۔ چلیے آگے. اوکے، اب یہ آیت نمبر 20 کی ہے۔
एक सेकंड। इसकी जो ये है ना पैटर्न, इसका पैटर्न ये है कि जो 19 और 20 है ये आयत नहीं है। जब देखो 19 और 20 आयत नहीं है, ये जैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ 19, मतलब ये 20 आयत का 19 जो पॉइंट लिखा होगा ना, ये वाला, ये पॉइंट्स की पैटर्न है। ये तर्जमे का ये पैटर्न है कि पहले यहाँ से यहाँ तक तर्जमे की इसकी तफसीर है 19 की, फिर ये 20 है, इसका मतलब है कि यहाँ तक है, फिर आगे 20 वाली है आयत ये एक ही। ये 19 और 20 है जो यहाँ लिखा हुआ है तफसीर में, ये अच्छा, आयत ये का नहीं है 19-20, बल्कि तर्जमे का ये जो लिखा हुआ है 19-20 ये वाले तो है। मीन्स इसमें ऐसे होता है कि आयत के हिसाब से नहीं, तर्जुमे में पॉइंट्स दे हाँ देते जी, हाँ हैं। जी, तर्जमे पॉइंट्स दे रहे हैं, फिर उसके हिसाब से फिर ये मुझे थोड़ा ना समझने में मुश्किल होती है, तो आप लोग मुझे गाइड करते रहिएगा। चलें, अब हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग जो इन्होंने 20 यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट आउट किया है, यकीनन वो हर चीज पर कादिर है। अब ये उसकी तफसीर है। जी, ये यानी जिस उसकी तरह, नहीं है जो उसके पहले है ना, अल्लाह चाहता तो उसकी समात और बसारत यहाँ बिल्कुल से ही यहाँ तक सल्ब कर कर लो। लेता, उसका हम्म, तर्जुमा है। ठीक है। यहाँ ओके से ओके यहाँ ओके, तक कर लो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। यानी जिस तरह पहली किस्म के मुनाफिकीन का नूर बसारत उसने बिल्कुल सल्ब कर लिया, इसी तरह अल्लाह उनको भी हक के लिए अंधा बहरा बना सकता था। मगर अल्लाह का ये कायदा नहीं है कि जो किसी हद तक देखना और सुनना चाहता हो उसे उतना भी ना देखने सुनने दे। जिस कदर हक देखने और हक सुनने के लिए ये तैयार थे, उसी कदर समाअत और बसारत अल्लाह ने उनके पास रहने दी। जो आप समात अच्छा, और बसारत, जी जी। जो हम समात और बसारत बोल रहे हैं ना, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ऐसे ऐसे हमें समझ आ रहा है सुनने और देखने की एक कुव्वत, बट वैसे क्या सिग्निफाई कर रहा है? बसारत से तो यही समझ आ रहा ना कि वो जो है ना वो, मतलब उनका वो विजन जो होता है उनका, आगे देख के चलना उनका, कि एक हक बड़े को ना मकसद देख को देख। सकना। हाँ जी, वही ना। हम्म, तो मुझे उनको ऐसा रोशनी नजर आती है ना आगे, वो जो नूर होता है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, कि जिस इल्म के थ्रू वो जो फिर अमल करने लग जाते हैं, उनकी बसारत में फिर इजाफा होता जाता है ना, उनको और जो है ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की निशानियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक हम्म, सवाल है, जैसे कि कहा गया कि समात और बसारत उनको है जो सुनना और देखना चाहते हैं हल्की सी भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडल वर्शिपर्स की भी बात हो रही है, क्योंकि कल मेरे घर में थोड़ी बात हो रही थी मम्मी से, तो बहुत सारा मम्मी मेरे से भी इत्तेफाक रख रही थी और हम भी उनसे बात के इत्तेफाक रख रहे थे, मतलब कि दोनों का एक कंक्लूजन तो सही से निकलता था कि हाँ कोई एक खुदा है जो कि सब कुछ कर रहा है। तो मतलब ये उनके लिए भी ये इम्प्लाई होता है या फिर किनके लिए? नहीं, ये तो मुझे लगता है मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है ना, ये टोटली डिफरेंट बात हो रही है। एक तो ये है कि जो कि बिल्कुल तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ शरीक ठहराते हैं, ये मुनाफिकीन तो ऐसे है ना कि ये दोनों साइडों पे होते हैं। ये कहते हैं इस्लाम भी ठीक है और दूसरे वो भी ठीक है, मतलब कि जब एक तो टोटल कटर मुनाफिकीन हो गए ना, जो कि बिल्कुल ही इस्लाम के मुखालिफ आ जाएंगे, साजिश वगैरह करेंगे, मुंह पे जो है ना वो मुसलमान होंगे और बाद में जो है ना वो साजिश वगैरह करेंगे। और दूसरे जो है वो, मुझे लगता है कि अ, इसमें मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि हमारी किस्म के लोग हैं जो कि कम ईमान की वजह से ना अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान नहीं कर पाते, और जहाँ पे फिर हमारा तासुब वगैरह आता है वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और कुर्बानी देने पे वो उस लेवल पे नहीं है। तो इसमें ये वाली बात समझ आ रही है।
باقی اگر آپ اپنا سوال تھوڑا سا زیادہ کلیریفائی کر دیں تو بہتر ہوگا. جی میرا کہنا یہ مینلی تھا کہ جیسے کل گھر پہ میری بات ہو رہی تھی تو ہم بہت سارا باتیں بتا رہے تھے ان کو، مطلب قرآن کا ریفرنس ان کو دے رہے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایھکم من هو العزیز الغفور. اس کا مطلب میں نے سمجھایا ان کو، تو وہ سمجھ رہے تھے، مطلب یہ میں نے کہا نہیں بٹ وہ ڈفرینٹ طریقے سے بتایا کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دنیا میں سب کچھ ٹیسٹ ہے، تو اس چیزوں سے وہ ایگری کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور بہت سی چیزیں کہ ہاں خدا ایک ہے یا پھر اس کو ایک نے بنایا ہے، یہ چیزیں بھی ہم ان کو بتا رہے تھے کہ جیسے تم لوگ سب کچھ کی پوجا کرتی ہو، اوپر والے کو چھوڑ کر کے سب کی پوجا کر لیتی ہو، یہ چیز ہم کو غلط لگتا ہے. تو وہ بہت چیزیں کہہ رہے تھے تو ممی مان رہی تھی کہ ہاں وہ صحیح ہے کہیں نہ کہیں. تو لیکن وہی ہے کہ بات پھر لاسٹ میں ہم لوگ کا پھر ایگریمنٹ تو ہو نہیں سکتا ہے کہیں پہ، تو ہم یہی بولے کہ لائک یو کین سی یور گاڈ بٹ آئی کانٹ سی مائی گاڈ، یہ چیز تھا. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ان کے لیے بھی ہوتا ہے جو بت پرست بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں مانتے ہیں. وہ بس یہ بولتے ہیں کہ بھیا میرے مطلب جو بھی میرے فور فادرس تھے وہ یہی سکھا کے گئے ہیں، دین آئی ول ڈو اٹ. لیکن وہ ان کے دماغ میں ہے یہ چیز کہ ہاں وہ سوچ پا رہے ہیں کہ ہاں بنانے والا تو ایک ہی ہے. وہ یہ بھی بولتی ہیں کہ ہاں اسلام بھی صحیح ہے، ایسی نہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی صحیح ہے، اپنی جگہ پہ ہم بھی صحیح ہے. تو ہم کو یہ کلیئر نہیں ہوا تھوڑا سا کہ جو سماج بسارت ہے ان کے لیے بھی ہے، جو کہ مطلب اسلام میں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن تب بھی وہ فورسفلی یا فورسفلی نہیں یا سب کچھ دیکھتے آئے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بس جو میں نے سکھا کے گیا میرے فور فادرس نے وہی میں کروں گی یا کروں گا. تو یہ ان کے لیے بھی ہے یا پھر جو اسلام میں بیسکلی داخل ہوتے ہیں یا اسلام میں ہونے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں غلط کرتے ہیں، یا پھر وہ پھر بھی مطلب کہ پھر بھی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے. یہ تھوڑا سا واضح نہیں ہوا کہ یہ دونوں کے لیے ہوگا یا پھر اس میں ہندوازم کو پوری طریقے سے خارج کیا گیا ہے یا پھر کوئی بھی الگ جو بھی religion ہو. قرآن تو دیکھیں نا. مجھے جی جی بولیں. جی آپ بولے. اچھا مجھے جو سمجھ آئے کہ قرآن دیکھیں سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور ہندو ہو مسلم ہو سب کے لیے. اب اس میں اگر ہم دیکھیں جس کے دل میں ہدایت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی بھی دیکھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے اللہ اس کو وہ بھی نہ دیکھنے دے، ٹھیک ہے. جس انسان کے اندر طلب ہوتی ہے نا، دیکھیں جیسے آپ تھے آیوش بھائی، ٹھیک ہے، آپ کے اندر جو ہدایت جو آپ کی فطرت جو آپ کو بار بار لے کے آ رہی تھی، آپ آ گئے اس کی طرف، اللہ آپ کو لے کے آئے، ٹھیک ہے. اگر یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو آپ تو نہ آتے نا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب جو آپ اپنی والدہ کا بول رہے ہیں تو مجھے جو سمجھ آ رہا ہے کہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اس کو لے آتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہاں ایک خدا ہے، لیکن ہاں جب تک وہ مان نہیں لیں گی، جب تک وہ گواہی نہیں دے دیں گی، وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اور پھر مسلمان نہیں ہوں گی تو پھر یہ والا رول نہیں ان کے اوپر لگے گا. جب تک ابھی تک ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر وہ ان کے دل میں یہ ہدایت بے شک وہ مانتی رہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ گواہی نہ دے دے کہ ہاں اللہ ایک ہے، وہ مسلمان نہ ہو جائیں. ہاں اس ہدایت کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف آ جائیں. مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے. اور ان کا کوشچن جو لگتا ہے نا، مجھے لگتا ہے بصارت اور سماعت کے ریلیٹڈ تھا نا. تو وہ کہہ رہی اگر تھی کہ تو ان کے باپ دادا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مانتی ہیں کہ آپ کا مذہب ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے اپنے مذہب کو پریکٹس کر رہی ہوں کیونکہ میرے باپ دادا نے یہ سکھایا، ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ابو جہل تھا یا وہ لوگ بھی تو مانتے تھے کہ ہاں اسلام ٹھیک ہے. تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلط سمجھ آیا ہو، آپ بتا دیں. میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ ابو جہل بھی مانتا تھا، مطلب ابو جہل اور آج کے جو انکار کر رہے ہیں اللہ کا، تو ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ان دونوں کو کہ یہ دونوں مطلب ابو جہل بھی تو مانتا تھا، یہ بھی مانتے، مطلب وہ بھی آگ میں جائے گا یہ بھی آگ میں جائے گا، ایسا بول سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں نہیں، جو مطلب ہے نا جیسے انہوں نے بتایا اپنی والدہ کا، جو ٹوٹلی ایگری نہیں کرتے اسلام کی باتوں پہ، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ہے، تو مطلب ہم کمپیئر کر سکتے ان سے اور ابو جہل کو. شہادت ضروری ہوتی ہے نا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، آپ کو زبان سے کہنا پڑے گا نا
کہ اللہ ایک، آپ کو گواہی دینی ہوتی ہے آپ مسلمان بننے کے لیے، پھر آپ دائرہ اسلام میں انٹر ہوتے ہو، ٹھیک ہے، وہ پہلا ایک وہ ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ گواہی ہی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، جب تک آپ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ مسلمان نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو اور جب تک مسلمان نہیں ہوں گے آپ مسلمان، مطلب کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں بن سکتے ہیں، تو پھر دیکھیے یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے، ابو جہل ایمان والا نہیں تھا، ابو جہل صرف اللہ کو مانتا تھا کہ اللہ ہے، بٹ ایمان کی جو ہماری کنڈیشنز ہیں وہ ماننی ضروری ہے نا۔ وہ لوگ کہتے تھے، کفار مشرک جو وہاں پر تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ ہے، وہ آسمان کو دیکھتے تھے تو کس نے بنایا ہے اسے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ ایمان صرف اللہ پر یقین رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کے جو جز ہم نے پڑھے تھے نا پہلے، جو متقین کی صفات تھی، فرشتوں پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ بات یاد رکھیں کہ جو ابو جہل تھا وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ صرف اللہ کو مانتا تھا، جیسے کہ کہا گیا نا کہ وہ بتوں کے ذریعے اللہ کو پوچھتے ہیں، تو اس کو تھوڑا کریکٹ کر لیں۔ ان کا کوشچن بھی یہی ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، ٹھیک جی ہے، بالکل، ان کے وہ بارے میں اس کیا وقت کہ دور کے نہیں، ابھی جو بولتے ہیں، ابھی جو کہہ رہے تھے اس کانٹیکٹ میں کہہ رہی تھی، بالکل اس دور کے جو بھی تھے اس کو کمپیئر ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ابھی جو بھی لوگ ہوں گے نا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے تو آبویسلی ہے نا، قرآن تو اسی کی تائید کرتا ہے نا، ہمیشہ ابھی یہی سیکھ رہے ہیں نا سبھی لوگ، تو اس وقت اس دور میں جو لوگ غلطی کر رہے تھے تو پھر اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ کے احکام کو نہیں مان رہے تھے، وہ لوگ اور آج کے دور کے لوگ جو اسی لائن پر چل رہے ہیں بالکل ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے، اس میں دو رائے تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ شرک ہو گیا نا وہ تو۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور اللہ نے ایسے پہلے ہم نے پڑھا نا آیت 7 میں کہ اللہ بولتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے سننے پہ بھی مہر لگا دی گئی، دل پہ بھی اور سننے پہ بھی، اور ان کی آنکھوں پہ ایک پردہ ہے، تو وہ پہلے آ چکا ہے، جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے سننے میں بھی کیا ہے، اس پہ بھی مہر لگ چکی ہے، اور ان کے دلوں پر بھی۔ تو ابھی آ رہے ہیں منافق پہ ہم، تو ان کا الگ ہے، پہلے آ گیا ہے اس پہ۔ آگے چلیں۔ ہاں سر۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ کلیئر ہو گیا ادھر سے تو وہ بات بالکل۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔
اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا لوگوں کی اپنی آمادگی پر اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ لہٰذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا کہ کس قسم کے لوگ اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کس قسم کے نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد اب تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ واضح ہو گیا اب۔ جی بالکل واضح ہو گیا۔ اب آگے جائے۔ اس میں جو ہے نا اور یہ ان کے لیے پاک بیویاں ہوں، تو اس میں پھر عورتیں اسی میں آ جاتی ہیں نا؟ دنیا کی عورتیں آپ بول رہی ہیں؟ نہیں اس میں جنت میں وہ آگے آئے گی نا وہ تفسیر۔ وہ ہو گیا نا شاید۔ نہیں ابھی نہیں۔ 25 ہم نے پڑھ لی نا؟ یہ جی وہ تفسیر ہے نا؟ ہم نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھی ہے 25۔ اوکے ادھر اوکے۔ یعنی دنیا میں غلط پینی و غلط کاری سے اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع۔ یعنی جب تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اس کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر قرآن ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جسے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اس سے پہلے مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام تصنیف کر کے دکھاؤ۔ اب مدینے پہنچ کر پھر اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ یونس آیت نمبر 35، سورہ ہود آیت نمبر 13، یہ 38 تھا نا، بنی اسرائیل آیت نمبر 88، جی آیت نمبر 88، اتور آیت نمبر 33 اور 34۔ تصنیف کیا ہوا؟ تصنیف اس کے معنی کوئی کلام تصنیف کر کے دکھا اس کے برابر۔ جی اس جیسا۔ مصنف کی بات ہو رہی ہے نا، تصنیف اس سے لکھا۔ مطلب لکھنے کسی نے خود لکھا ہو نا، وہ خود ہو اس کا جی کلام۔ آگے چلنے یا یہاں پہ کوئی پوائنٹ ہے؟ آگے چلیں اوکے۔ شاید۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف تم ہی دوزخ کے ایندھن نہ بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی وہاں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے جنہیں تم نے اپنا معبود و مسجود بنا رکھا ہے۔ اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں یہ کتنا دخل رکھتے تھے۔ اچھا، یا اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ جو ہے ابھی ان کو پتھروں کو کیوں ڈالا جائے گا؟ ایک اس میں تو انسان نے لا کے رکھا ہے نا ان کو، بت بنایا ہے۔ حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی چیز تھی پتھر، انسان نے اس کو ضروری تو نہیں ہے، تراش کے خود نہیں بنانا۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ بتوں، ہو سکتا ہے کوئی اور بت بھی ہو سکتے ہیں جو اور بنا رکھے ہوتے ہیں، کیسے مطلب؟ اور کیسے؟ کوئی اور چیزیں جس کو انسان خدا کے برابر لا کے رکھتا ہو، لیکن پھر اس میں انسان کا کیا کہنے قصور ہوگا؟ ہاں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کا کیا قصور ہے اس میں؟ انسان لا کے رکھ رہے ہیں نا، پتھر تو ایک بظاہر بے جان چیز ہے۔ اب یہ ان لوگوں کو بھی دکھانا ہے نا کہ ان کا جو حال ہوا ہے، جو ان کے پتھر کو وہ پوجتے تھے، خدا مانتے تھے، ان کی حیثیت بھی بس اتنی سی ہے۔ صحیح۔ اس کے اوپر عربک پہ جائیے گا، اردو میں اس طریقے سے وہ نہیں ہوگا۔
अरबिक में पढ़ते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है? हाँ, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारत। जारों में ना पक्की। इंसान और पत्थर। उइद्दत लिल काफिरीन। हम्म, अच्छा, ये वैसे उर्दू में पढ़ के इस तरीके से समझ नहीं आता, लेकिन अरबिक में ये बहुत पावरफुल बातें ये लिखी हुई है। वकूद कहते हैं ईंधन को, फ्यूल, इन- ठीक है। बट वो जी फ्यूल जी। को वो बता रहे हैं कि वो जो इंसान और वो जो पत्थर हैं वो जहन्नुम का फ्यूल होंगे, ईंधन। ईंधन, जी बिल्कुल। आगे जाए। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जो पत्थर उसमें जा रहा है वो हमें समझने के लिए, बट पत्थर के खुद के लिए वो सजा ना हो। मतलब पत्थर को खुद के लिए वो सजा, लेकिन हमें भी समझा रहे हैं कि जो पत्थर उसमें जा रहा है वो भी जल रहा है। बट पत्थर जो पेन हम फील करेंगे वो शायद पत्थर ना करे, और वो हमें ये समझाने के लिए भी हो रहा है। पत्थर के लिए शायद वही हो कि मैं जल ही जाऊं, उसके लिए अच्छा ही हो। चैट में एक पॉइंट आया है, क्योंकि वो पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह छोड़ देते हैं और परमिशन क्यों दी, टूट क्यों ना गया? अच्छा, इसमें तो अल्लाह ताला ने पत्थरों को इंसानों के ताबे बनाया ना, कि इंसान अपने मतलब मुतालिब के उनसे काम ले सकते हैं, उनको तराश के तरह तरह की चीजें कर सकते हैं। और अगर पत्थर इस काबिल होते तो फिर उनको तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना नफा ना नुकसान। जी हाँ। आगे चलेंगे या फिर है भी कोई पॉइंट? जी जी, आप आगे चलो। ओके। यानी निराले और अजनबी फल ना होंगे जिनसे वो मानूस हों, शक्ल में उन्हीं फलों से मिलते जुलते होंगे जिनसे वो दुनिया में आशना थे, अलबत्ता लज्जत में वो इनसे बदरजा हाथ ज्यादा बड़े हुए होंगे। देखने में मसलन आम और अनार और संतरे ही होंगे। अहले जन्नत हर फल को देखकर पहचान लेंगे कि ये आम है और ये अनार है और ये संतरा, मगर मजे में दुनिया के आमों और अनारों और संतरों को उनसे कोई निस्बत ना होगी। बराबर इन्हीं शक्ल के होंगे जो दुनिया में। हम्म। अच्छा, ये हर एक मतलब उसके साथ हो जाएगा कि कुछ ऐसा भी होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा? यहाँ आया शायद हमें हर बार जब उनको दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि हमें पहले भी दिया गया है। तो मतलब हम्म, हमेशा ये होगा हर एक फ्रूट में। हम्म। हो सकता है। अब दूसरी पढ़े आप अरबी मतन में। क्या बोला आपने? ये ना दूसरा पढ़े अब अरबी मतन में अज़वाज है। ये आया समझ। ओके ओके, नेक्स्ट वाला ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वाला। अरबी मतन में अज़वाजुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी हैं जोड़े, और ये लफ्ज़ शोहर और बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। शोहर के लिए बीवी ज़ौज है और बीवी के लिए शोहर ज़ौज है, मगर वहाँ ये अज़वाज पाकीज़गी की सिफ्त के साथ होंगे। अगर दुनिया में कोई मर्द नेक है और उसकी बीवी नेक नहीं है तो आखिरत में उनका रिश्ता कट जाएगा और उस नेक मर्द को कोई दूसरी नेक बीवी दे दी जाएगी। अगर यहाँ कोई औरत नेक है और उसका शौहर बद, तो वहाँ वो उस बुरे शौहर की सोहबत से खुलासी पा जाएगी और कोई नेक मर्द उसका शरीके जिंदगी बना दिया जाएगा। और अगर यहाँ कोई शौहर और बीवी दोनों नेक हैं तो वहाँ उनका यही रिश्ता अब्दियो सरमदी हो जाएगा।
ओके, जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना इब्न कसीर का तफसीर, उसमें जहाँ मतलब भी बताया गया था कि मुताहरतुन का मीनिंग वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया था कि वैसे प्योरिटी, और यहाँ पर हमें इस हिसाब से बताया जा रहा है कि नेक, तो इन्होंने उसको उसके साथ रिलेट किया है कि कौन नेक होगा कौन नहीं, उनको इन्होंने उसको बताया है ये प्योर, वहां पे प्योरिटी का दूसरा हमने समझा। लेकिन दोनों भी तो हो सकते हैं। जी जी, मैं रिलेट कर रही हूँ दोनों। हम्म, और ये दोनों ही होने चाहिए। हम्म। यहाँ तक डिस्कशन तो तो करें क्योंकि जो आज आयत कंप्लीट हो चुकी है। जी जी जी, पहले वाले में तो उसने इन्होंने बताया था बीवी है ना, ऐसे ये स्पाउस हम बोल सकते हैं, जी, उन्होंने सिर्फ अजवाज बीवी के लिए किया था ना। जी जी। और अगर यहाँ पे देखें तो बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी। तो हम स्पाउस कह सकते हैं ना, इसका मीनिंग ऐसा। वहां पे सिर्फ उन्होंने बीवियों के बारे में मखसूस किया था तफसीर इब्न कसीर में, अगर हम देखें तो। जी। हम्म। लेकिन मुतहरा जो ये मुझे लगता है इसलिए किया होगा कि जो गोलता होती है तो उससे पता चलता है कि ये मोनस है, शायद इसलिए वो किया हो जी, बीवियों जिनको के लिए। अरबिक में समझ हो थोड़ा सा बता दें। ये अरबिक का जिनको समझ है वो थोड़ा हमें भी समझाए इस रिलेटेड। किसी और को पता है तो बता दें, मैंने तो थोड़ा सा यहीं से जी, क्या अंदाजा लगा। सवाल था उनका नेक और मुतहरा के बारे में? वो जो ये ये था गोल था, मुताहरातुन यहाँ लिखा है ना, वो थोड़ा प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए। ये मुतहरतुन वही है, पाक नेक भी उसी का एक जुज है, वो अरबी टर्म है ना, दोनों के मायने एक ही है। जो गंदगी से पाक होता है उसको मुतहरा कहा जाता है, वो हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में उसको नेक कहते हैं। ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा फिर, शोहर और बीवी जी के लिए। जी बिल्कुल नहीं, मुतहरतुन जो है ना, जब सना ने बताया ना, जो ताकी जमीर है, सॉरी जो मताए मरबूता है, वो सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम उसको लेंगे ना, पाक मर्द और पाक बीवियां इस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे तो चलता है, बट वो निशानी होती है सिर्फ मुतहरा, मुतहरतुन जो है वो फीमेल के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन्होंने लिखा है ना, तो अरबी मतन में अजवाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसके जी माने बिल्कुल, जोड़े। अजवाज स्पाउस को कहते हैं, शरीके हयात होगा ना। हाँ, हाँ, तो अजवाज उसके लिए। हाँ, अब यहाँ पर तो इन्होंने नेक सिर्फ नेक ही दिया है। मुतहरतुन ऑब्वियसली दोनों के लिए भी कलेक्टिव नॉन की तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। आगे जाए। आज यहीं तक होगा, 25 तक हो नहीं, चुकी आज है। यहाँ पर हो गया, 25 आयत खत्म हो गई। कल से इंशाल्लाह तफसीर इब्न कसीर स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 26 के साथ। चलो। हम्म। कोई और चैट अच्छा में यहाँ पूछ पे रहे हैं कि जी सवाल आया है कि स्टोन पत्थर ही क्यों डालेंगे। भाई, जो भी पूछ रहे हैं वो ये है ना, पत्थर इसलिए, जैसे अभी बताया ना, तफसीर दूसरी तफासिर में भी आप देखेंगे कि वो पत्थर होंगे जो वो पूजते थे। ये सभी इसको कंसीडर नहीं करते, बस कुछ उल्मा नॉर्मल पत्थर बताते हैं, और कुछ उल्मा कहते हैं कि ये वही खास पत्थर होंगे जिनको वो पूजते थे। तो जहन्नुम में ये शरीक जो भी शिर्क करते थे उनके साथ इनको डाले जाने का ये भी एक मकसद, जैसे अभी मैंने बताया ना, उनको ये दिखाना मकसूद है कि इन बुतों की भी इतनी ही हैसियत है मेरे नजदीक कि अल्लाह ताला इनके साथ साथ तुम्हें भी जहन्नुम में डाल रहा है। ये एकदम क्लियर है ना, ये उनको भी अल्लाह ताला शायद दिखाना चाह रहे होंगे। यहाँ पर पत्थर कुछ लोग लेते हैं उन बुतों के लिए, और सिर्फ कुछ लोग नॉर्मल पत्थर लेते हैं बिकॉज वो फ्यूल है, एज ए ईंधन। अब आप कह रहे हो कि लकड़ियां क्यों नहीं, अब अभी हमने देखा ना, अब हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ियों में, पानी क्यों नहीं डालते?
یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتھر ہی کیوں ڈالتا ہے جہنم میں، لکڑی کیوں نہیں ڈالتا؟ تو اب دیکھ لیں، ابھی جو میں نے اگزامپل دیا نا، گاڑی میں ہم پیٹرول ڈیزل ڈالتے ہیں، پانی کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ اللہ عالم، اللہ کی مصلیت ہے، بٹ جیسے ابھی میں نے اس کانٹیکٹ میں سمجھایا کہ یہ جو پتھر کا جو معاملہ ہے کہ کچھ علماء ان پتھروں کو، ان بتوں کو لیتے ہیں۔ جی آئی ہوپ اب آپ کا یہ سوال کلیئر ہوا ہوگا۔ اور ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، ایندھن جتنا آگ میں ایندھن ڈالو گے وہ اتنی اور زیادہ جی جی بھڑکے گی۔ بالکل، ہاں تو یہ ہو ہاں سکتا ہے وہی، کہ اس کانٹیکس میں بھی وہ ہو۔ ابھی جیسے بتانا وقود کہتے ہیں، ایندھن کو ہی کہتے ہیں۔ اب ہم فیول کے طور پر جو بھی لیں گے، ابھی جیسے ہم اپنی گاڑیوں وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، وہ کچھ چیزیں اسی میں ڈالی تو وہی چلیں گی نا، پانی ڈالنے سے تو ہماری گاڑی نہیں چلتی۔ نہیں، آپ کا اگزامپل ٹھیک ہے، بٹ یہاں ہمارے پاس ایک سچویشن اور ہے نا کہ دنیا میں تو آگ ظاہر ہے زیادہ تیز لکڑی سے جلتی ہے، پتھر سے تو نہیں جلتی۔ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ضرورت کیوں ہے پتھر سے آگ جلانے کی؟ اللہ رب العالمین تو ایسے بھی جلا سکتے ہیں۔ جی بھائی، بس وہی بتایا نا آپ کہ کیوں کا سوال نہیں ہے، بیکاز آیت میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ایندھن ہے جہنم کا، تو اس میں سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیوں ضرورت پڑی؟ ہم ویسے سوال نہیں کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وقود کہتے ہیں ایندھن کو۔ اوکے، سمجھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے، اور آگے دوسری بھی کچھ ریفرنس کے لیے آیتیں ہیں، اگر تفاسیر میں آپ دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یعنی وہ جہنم کا صرف ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پر تھوڑا غور کریں۔ یعنی پتھر صرف ایز اے فیول یوز ہوگا، اس کو سزا وغیرہ کا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی جی، فیول کے طور پر ابھی جو انسان ہوں گے نا، جیسے ابھی میں نے کچھ علماء کا بتایا، وہ اسپیشلی وہ پتھر لیتے ہیں جن کو ہم دنیا میں پوجتے ہیں، جو بھی لوگ پوجتے ہیں، اور وہ پتھر ہوں گے۔ یہ کچھ علماء کا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آ رہا ہے سمجھ۔ یہ چیٹ میں کسی نے کچھ لکھا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر آپ بول کے بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ جی یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کائنڈلی آپ مائک آن کر کے پوچھ لیں کوئی۔ لیفٹ ایٹ ہے۔ یہ جہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فیمینائن آئی گیس کی ورڈ لکھا ہے، اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ دنیا میں پاکی کے سمبل جو ہے عورت ہے، اس کو اپنے ہسبینڈ کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنی ہوتی ہے، اینڈ مرد کو 4 نکاح کی پرمیشن ہے، ایسے کچھ لکھا انہوں نے۔ شاید یہ ازواج مطہرتن ہے نا، اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ یہ اسی کے بارے میں بات کری، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آئی مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہی، جی بالکل۔ یہ شاید پوچھ رہی بتا رہی ہیں کہ یہ مطہرتن کیوں آیا ہے، ایسے کچھ کلیئر نہیں ہے آپ کا سوال بالکل بھی۔ اور اس میں مرد دیکھیے کے ایک 4 اور بات نا، نکاح ہیں۔ ابھی جو ہم نے یہ مطہرتن کے بارے میں شاید مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پوچھ رہی ہیں صرف یہ مطہرتن عورتوں کے لیے ایسے کیوں آیا ہے، یہ فیمینن پاکی وغیرہ صرف عورتن سمبل ہے، ایسے نہیں ہے۔ عربی کے متن کے حساب سے یہ ازواج جو ہے نا وہ جمع ہے، اس کے لیے اس کی جو صفت ہے وہ مطہرتن جو آئی ہے نا وہ مؤنث آتی ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ وہ جو ایسے ہی ہے۔ سوال کر رہی ہیں، ہاں وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔
تو बिल्कुल। آپ کا سوال کلیئر نہیں ہے، بٹ یہ اس میں ایسے کچھ نہیں ہے کہ صرف عورتیں پاکی کا سمبل ہوتی ہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے. بٹ یہ عربی متن کی اگر آپ بات کریں تو یہ ازواج جو ہے وہ جمع ہے، اس کے لیے جو صفت آتی ہے یوزلی وہ واحد مؤنث ہی یوز ہوتی ہے. وہ جی دونوں میں آتا ہے نا ازواج، آپ نے بولا نا ازواج دونوں میں آتے ہیں. ہاں، جی بالکل. عربک میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہو نا کہ جو جمع میں ہوتی ہے اور وہ غیر عاقل ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہوتی، تو اس کے لیے واحد مؤنث ہوتا ہے. لیکن یہ صفت تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ انسانوں کی ہوگی نا، ازواج، یا پھر یہ کوئی ایک ناؤن نہیں، ہے؟ ازواج مطہرتن، ہاں پاک بیویاں، پاک جوڑے، ٹھیک ہے، ہاں وہ ہاں ازواج کی ہی صفت ہے. ہاں صفت ہو یا تو پھر اس کے لیے خبر لائیں، جو بھی لائیں نا وہ جیسے پتا ہے نا، جیسے ابھی آپ نے بولا وہ واحد مؤنث ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ہاں میل ہی کیوں نہ ہو. ہاں یہ عربی کا قاعدہ ہے. ہاں ہاں، ہو سکتا ہے پھر کچھ اسکالر نے صرف اس کو اسی لیے عورتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عورتوں کے لیے ہے، اس کی وہ دیکھ کے مطہرہ مؤنث کے لیے ان کو لگا ہوگا. لیکن اگر اس کو ایسے دیکھا جائے صفت کے ساتھ، اور یہ جن کو عربک زیادہ سمجھ آتی ہوگی تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ دونوں کے لیے. جی جیسے آپ نے جو بتایا نا، جب پلورل میں ہوگا اس کے بعد جو اس کے نیکسٹ آتا ہے ورڈ وہ مونس آتا ہے. وہ ایسے جی ہوتا ضروری نہیں ہے. دیکھیے یہ ابھی جو آپ نے بولا نا جو پلورل آتا ہے اس کے بعد والا ایسے نہیں ہے، وہ قاعدے الگ الگ ہوتے ہیں عربی میں، اور جس کو ہم صفت کہتے ہیں. کسی چیز کو اگر ہمیں بیان کرنا ہو وہ اچھا ہے برا ہے یا ایسے کچھ، جس کو صفت اس کے صفات بیان کرنے ہوتے ہیں نا، تو اس اوکے. کانٹیکسٹ میں میل کی جو بھی غیر عاقل کی جمع کہتے ہیں اس کو، جو جمع جس میں عقل نہیں ہوتی. جیسے ازواج ہو گیا نا، سپوز ہم یہاں کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی اس کے بارے میں، تو اس کی جو صفت آئے گی نا پاک جوڑے. اب جوڑے تو میں تو عقل نہیں ہے، تو اس جی کانٹیکسٹ میں عربی میں کہتے ہیں کہ جو بھی غیر عاقل کی جمع ہے اس کے وہ لیے مونس صفت آتا ہمیشہ واحد مؤنث ہوگی. تو ہے. اس وجہ سے یہاں پر یہ واحد مؤنث ہے. وہ جو کوئی سوال پوچھ رہا تھا نا کہ یہ شاید اس لیے ہے کہ عورتیں پاکی کا سمبل ہوتی ہیں، ایسے بالکل نہیں ہے. جی جیسے جی مجھے ان کا سوال سمجھ میں آیا ہے، اس کانٹیکس میں بتا رہی ہوں. اور عربک میں یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، جن کو عربک سمجھ آتی ہے پھر ان کو زیادہ اس کو وسیع طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایسے عربک میں ہوتا ہے کہ جو کلیکٹیو مینس میل بھی ہوں اور فیمیل بھی ہوں جہاں پہ، تو وہ میل کا لیے یوز کرتے ہیں، میل کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے عربک میں. حالانکہ ہوتی فیمیلز بھی ہیں اس میں، لیکن وہ عربک زبان ایسی ہے اس میں میلز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو پھر جس کو سمجھ آئے گی عربک کی وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، ورنہ پھر عام دیکھنے والے کو وہ ویسے ہی لگے گا کہ یہ صرف شاید مردوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. جی جی بالکل. اس کے لیے جزاک اللہ خیرن، جو میم ذاکیہ ہمیں اکثر اس میں گائیڈ کرتی ہوں. آپ پلیز کرتے رہے گا کیونکہ ہم لوگ کو عربک میں اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ. اگر کسی کا کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اینڈ کر دیتے ہیں. میں کچھ بول سکتا ہوں؟ جی جی. جی میں یہ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک عربک تفسیر بھی ایڈ کر دیتے تو اچھا ہوتا تھا، کہ ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنے کو ملتا کہ عرب کیسے لیتے ہیں ان چیزوں کو، جیسے ہم اردو سے سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں عرب سے بھی معلوم ہوتا کہ ان ورڈوں کو عرب کیسے سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ کسی کو عربک آتی ہے؟ نہیں مطلب وہ کنورٹیڈ ہو عربک لینگویج سے، وہ لکھی ہو. جن کو پڑھنی بھی آتی ہو اور پھر سمجھ بھی آتی ہو، چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھا دیں. لیکن نہیں وہ عربی نہیں کہہ رہے، وہ آئی گیس وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک عربی ہے. میں لکھی اور وہ کنورٹ ہوئی. نہیں، میرا مطلب یہی تھا جو یہ کہہ رہے ہیں
मतलब कोई भी बंदा जिसको अरबिक आती हो एक तफसीर ऐड कर लें ताकि वो हमें समझा दे कि इसका ये मतलब ले रहे हैं ये मुफस्सिरीन। भाई ये जो इब्ने कसीर है ना वो अरबी से ट्रांसलेट हुई है ना, वही तो है ना वो अरबी में ही थी ना, वो ट्रांसलेट होकर हमारे पास आई है। अब कुरान का ये है कि जब तक आपको खुद अरेबिक नहीं आती है, आप दूसरे किसी भी राइटर की लेंथ से पढ़ोगे कुरान को, ये जी मुश्किल बिल्कुल। है। लेकिन हम अगर इसको स्टार्ट करें, अरेबिक को सीखना मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इसको करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर देंगे। नहीं, अभी कुरान। वो जो भाई का सवाल है ना, उसको हाँ। उसको ही देख लें, वो अरबिक तफसीर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। ये जो हम्म। इब्ने कसीर है वो अरबी ही है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई अरबी तफसीर लेकर, जिनको अरबी नहीं आती, वो पढ़कर सुनाएगा तो वो भी वही होगा ना, समझ नहीं, रहे हो भाई आप? देखिए उर्दू जो ट्रांसलेट होती है फिर भी उसका वो मतलब हमें समझ नहीं आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अभी एक एग्जांपल देखी ना हमने वकूदुहन उसका, वो कितनी कंफ्यूजन हो जाती है जब हम हम्म। उर्दू पढ़ते हैं। तो हर तफसीर, जैसे जो मौलाना मौदूदी का उनकी तफसीर है, वो उन्होंने सिर्फ जुमलों पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान से जो आम लोग भी समझ सके, उन्होंने जुमलों में आयत को खत्म किया है। आपने अभी देखा ना, आयत का कहीं पर भी निशान नहीं है, और वो आयत पर खत्म नहीं करते, वो जुमलों पर खत्म करते हैं। तो जी इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। इट्स बेटर के जैसे अभी बोला, अरबी सीख कर, सारी अरबी सीख कर पढ़ना भी जरूरी नहीं है। अब जैसे जैसे आप सीखते जाते हो ना, बहुत सारे कायदे जब आप अरबी पर आप अप्लाई करोगे, आपकी समझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुरान को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा आप लोगों का। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि हो सकता है हम लोग जितनी मर्जी भी फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, कभी भी फिर हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकेंगे ना कुरान को। तो इसके लिए जरूरी यही है कि हम खुद अरेबिक को सीखें। हाँ, जब तक नहीं सीख सक रहे हैं तब तक इन चीज़ों पे हम लोग कर सकते हैं कि इधर से तफसीर पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ से पढ़ ली। लेकिन जब हम इंशाल्लाह खुद सीख लेंगे तो कुरान को जब पढ़ेंगे तो वो कुछ और ही होगा। बहुत वसी मायने होते हैं अरेबिक में ना लफ्ज़ों के। और जो राइटर होता है, हो सकता है बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो ना लिख सका हो वो चीज़ें, शायद उसके दिमाग में उस टाइम ये चीज़ें ना आई हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हाँ ऐसा होता है मैम। मैंने ना हम्म। आज के कई मुफस्सिरीन को जो आज के दौर के जो कुरान को बयान करते हैं वो कहते हैं कि जो अरबिक है ना, जो चीज़ों को बयान करते हैं ना वो उर्दू में हमें वैसे नहीं मिलती। बिल्कुल। आप एक खुद देखें ना, अगर अभी तो चले हमें अरबिक इस तरह से नहीं आती है, आप एक बुक उठाएं, उर्दू की एक बुक लें, ठीक है, आपने अगर आप उर्दू पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उर्दू किताबें आप उर्दू की पढ़ते हैं, तो जब आप उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे ना, इंग्लिश में किसी ने की होती है, आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा। आप कहेंगे ये क्या लिखा है, ठीक है, अगर आप उर्दू पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह अगर कोई इंग्लिश पढ़ने वाला होता है ना, इंग्लिश बुक्स को उसको शौक होता है कि वो इंग्लिश बुक्स पढ़े। अब वो इंग्लिश बुक्स पढ़ रहा है और उसकी कोई फेवरेट बुक को तर्जुमा कर दिया जाए ना उर्दू में, वो देखेगा, वो उसको वो स्पार्क नजर नहीं आएगा उसके अंदर। उसको कहेगा ये क्या हुआ है, ये लफ्जों का कैसे हेर फेर हुआ है, समझ नहीं आता है। तो कुरान तो फिर कुरान है ना, एक आम किताब के ऊपर हमें हो जाता है कि नहीं, इस किताब के अंदर कुछ मिसिंग है, इसकी अगर वो जुबान उसमें जिसमें ये लिखी गई थी और जो जो हम पढ़ रहे होते हैं, हमें वो फील नहीं होती है फिर इस तरह से। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं इस तरह बता रही हूँ। और कुरान के बारे में भी मिलता है, जो लोग कुरान को अरेबिक में पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ इतने इतने साल लगा देते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि हम चाहते हैं कि कुरान को पढ़ें। एक उस्ताद हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने कुरान की अरेबिक इसलिए सीखी कि एक दफ़ा वो मुदर्से मस्जिद में गए, जुम्मे का खुतबा हो रहा था, और वहां पे कुछ आयत लगी हुई थी। और वो आयत ऐसी थी कि जो कारी थे, रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, ठीक है, कारी थे, वो रो रहे थे सुन के, मतलब पढ़ के, जब वो उन आयत को पढ़ रहे थे तो वो रोते रोते पढ़ रहे थे और हिचकी बंधी हुई थी उनकी। और लेकिन जब जो खुतबा सुनने वाले लोग थे और जो वहां पे बैठे थे, वो ऐसे ही थे, आराम से, कोई सो रहा है या कोई इस तरह से, उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तो वो कहते हैं कि उस दिन मुझे लगा कि ये क्या है कि एक जो पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, वो रो रहा है और हम ऐसे बैठे हैं, मुझ पे ये असर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे 8 साल लगे थे।
پھر میں نے اس کو سیکھا ہے، جگہ جگہ گیا ہوں، بہت سارے ڈفرینٹ استاد کے پاس گیا ہوں کہ میں عربک سیکھ سکوں، کہ مجھ پہ بھی ایسے ہی ہو نا۔ جی جی، یہ لسان القرآن جو جنہوں نے کا ہے ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، تو ان کا ہے یہ، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ ان کے اوپر آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے ان کے کورسز مل جائیں گے عربک کے اوپر۔ تو اگر کوئی پیڈ بھی نہیں لے سکتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ لوگ نا کورسز لے سکتے ہیں، ان کی کلاسز لے سکتے ہیں، اور مطلب بہترین ہوتے ہیں، جلدی سے سمجھ بھی آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ادھر سے بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں عربک۔ یہ یوٹیوب پہ سوہیل امیر صاحب کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مجھے ان کے علاوہ نہیں پتہ ہے، عامر سہیل صاحب کے علاوہ۔ عامر سہیل بیسٹ ہے، میں نے ایک دو جگہ سے یہ عربک کلاسز لی ہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جو عامر سہیل ایکسپلین کرتے ہیں از دا بیسٹ۔ یس، جو ایک دیکھیں نا، آپ ایک افورڈ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ ایک استاد بھی کوئی اس طرح سے نہیں نظر آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو وہ آپ کو اگر دیکھیں گے نا عامر سہیل صاحب کا، آپ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ آپ کو اردو میں اگر تھوڑی بہت گرامر آتی ہے، آپ کو انگلش میں تھوڑی بہت آتی ہے، تو انشاءاللہ آپ ایزیلی کور کر لیں گے۔ ان کی ایکسپلینیشن عربک لینگویج سکھانے میں ان انگلش بھی ہے اور ان اردو بھی ہے۔